شکیل بن حنیف نے اپنے دعوی مسیحیت کو رنگ دینے کے لیے اور اس کو استحکام بخشنے کے لیے جو صحیح احادیث مبارکہ کے اندر دجال کی آمد کے بارے میں خبر دی گئی ہے، ان تمام روایات کو مسخ کرتے ہوئے، ان تمام روایات کو جھٹلاتے ہوئے اس شکیل بن حنیف نے اپنا ایک مصنوعی اور جھوٹا دجال پیدا کیا۔ یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ دیکھو، جو احادیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی آمد کے بارے میں خبر دی تھی کہ دجال آئے گا، اس کا خروج ہوگا، تو دراصل وہ دجال آ چکا ہے۔ جب اس سے معلوم کیا گیا کہ جی وہ کون ہے، کہاں ہے، تو اس نے کہا کہ دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا تھا دجال کے بارے میں، تو دراصل امریکہ اور فرانس یہ دو ملک ہی دجال ہیں۔ اور وہ یہ کہتا ہے کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا، تو دیکھو امریکہ اور فرانس کو ملا کر کے لکھو تو ان دونوں کے درمیان میں کافر لکھا ہوا آتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ دجال ایک آنکھ کا کانا ہوگا، تو دراصل یہ جو سیٹلائٹ نظر آتی ہے یہ دجال کی ایک آنکھ ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ باتیں ایسی احمقانہ، بے وقوفانہ اور مضحکہ خیز ہیں کہ اگر ایک چھوٹا سا بچہ بھی یہ باتیں سنے گا اور جس کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ یہی کہے گا کہ یہ شخص کتنا بڑا جھوٹا ہے کہ اس نے دو ملکوں کے مجموعے کو دجال بنا دیا۔ تو اس کی ان باتوں کے اوپر قطعاً یقین نہیں کرے گا، ولیکن اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے مقدر میں گمراہیت اور کفر و شرک لکھ دیا ہے، اور صم بکم عمی فہم لا یرجعون کی مہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے اوپر لگا دی ہے، وہ شکیل بن حنیف کی ان باتوں کو سچا سمجھتے ہیں اور اس کے ہاتھ پر جا کر کے بیعت کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اور حقیقت یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا حضرت عیسیٰ بن مریم کو کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور میں نے اس کے بعد دیکھا کہ مسیح دجال بھی خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، اور حضور نے اس کا نقشہ بیان فرمایا کہ وہ گھنگریالے بال والا ہوگا اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور مزید اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو، قبیلہ خزاعہ کا ایک شخص جس کا نام عبد العزیٰ بن قطن ہے، وہ اس کے مشابہ تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مسیح دجال وہ انسان ہوگا، دو ملکوں کا مجموعہ نہیں ہوگا۔ اور یہ جو شکیل بن حنیف کہتا ہے کہ وہ دو ملکوں کا مجموعہ ہوگا، دراصل یہ جھوٹ کہتا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ وہ انسان ہوگا تو اس کا مطلب وہ انسان ہی ہوگا، دو ملکوں کا مجموعہ نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ اس کے پیشانی کے اوپر کافر لکھا ہوا ہوگا اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے اوپر احسان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر نبی نے اپنے دور میں اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دجال کے بارے میں دو ایسی علامتیں بتائی ہیں کہ جو کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتائی۔ اللہ کے نبی نے بتایا کہ دیکھو، دجال نمبر ایک تو اس کی پیشانی کے اوپر کافر لکھا ہوا ہوگا، اور نمبر دو وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ اب یہ دو ایسی علامتیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے مؤمنین اس کو پہچان لیں گے کہ ہاں یہی مسیح دجال ہے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہر لد کے گیٹ پر اسے قتل کریں گے، یعنی فلسطین میں یا ملک شام میں ایک شہر ہے جس کا نام لد ہے، اس کے گیٹ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کریں گے۔ اور یہ بھی اللہ کے نبی نے بتایا کہ مسیح دجال دنیا کے اندر 40 دن سے زیادہ نہیں رہے گا۔ تو اگر شکیل بن حنیف اپنے دعوے کے اندر سچا ہے اور امریکہ اور فرانس ہی دجال ہے، تو پھر ان کو تو 40 دنوں کے اندر ختم ہو جانا چاہیے تھا۔
امریکہ اور فرانس تو آج تک ختم نہیں ہوئے، ان کو تو سالوں ہو گئے دنیا میں قائم ہیں۔ اور اگر شکیل بن حنیف ہی اصل میں مسیح موعود ہیں تو اس کو تو امریکہ اور فرانس سے جا کر کے جہاد کرنا تھا، اس کو تو انہیں جا کر کے قتل کرنا تھا اگر یہ ان کو دجال بتاتا ہے۔ تو جس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ شخص کتنا بڑا جھوٹا ہے اور کس طرح اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کا انکار کر کے اپنی طرف سے ایک مصنوعی اور جھوٹا دجال پیدا فرمایا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے ہمیں ڈرایا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات اور آخر کی 10 آیات پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہفتے کے اندر اسے تمام فتنوں سے محفوظ رکھیں گے، حتیٰ کہ اگر اس ہفتے کے اندر دجال بھی نکل گیا، اس کا خروج بھی ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے بھی اسے محفوظ رکھیں گے۔ تو اس لیے دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، اس فتنے سے بچنے کی دعا بھی کرنی چاہیے اور ان آیات کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ اور آخر میں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ مرزا غلام احمد قادیانی بھی اور شکیل بن حنیف بھی دونوں کے دونوں کافر و مرتد ہیں اور اسلام سے خارج ہیں، اور جو لوگ بھی مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی سمجھتے ہیں یا شکیل بن حنیف کو مسیح موعود سمجھتے ہیں، اس کے دعوی مسیحیت کو، مہدویت کو سچا سمجھتے ہیں اور جا کر کے اس کے ہاتھوں پر بیعت کرتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی اسلام سے خارج ہیں، کافر و مرتد ہیں۔